میں آپ کو کچھ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ سجیشنز دیتا ہوں کہ اس منتھ میں انٹر ہونے کے لیے کیا کیا چیز انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ یو انڈرسٹینڈ دا نیچر آف فاسٹنگ اور اس سے میری کیا مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ جب روزوں کا ذہن میں نام آتا ہے تو پکوڑے، سموسے، رولز، یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں جو کہ بڑا مشہور ہے ہمارے ہاں، بلکہ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں اگر ان کے سامنے پکوڑے نہ رکھو، وہ کہتے ہیں یہ افطاری صحیح سے کرائی نہیں، اگلے نے کوئی ہیلدی چیز رکھ دو مائنڈ کر جاتے ہیں، یعنی فروٹ ہیلدی ہے، کھجوریں ہیلدی ہیں، اور زیادہ نہ کھلاؤ تو لوگ غصہ بھی ہو جاتے ہیں جب افطاری کی جائے۔ تو اہتمام بہت کیا جاتا ہے ہمارے یہاں ماشاءاللہ سب کانٹیننٹ میں، روح افزا مسٹ ہے، پکوڑے مسٹ ہیں، چکوریاں کہہ لیں وہ آئلی پروڈکٹس مسٹ ہیں، پھر یہ سموسے اور رولز لوگ اسپیشل بنواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، بلکہ خوشی کا موقع ہے، افطاری خوشی سے ہی کرنی چاہیے۔ بٹ بات یہ ہے نا کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن ان چیزوں کی وجہ سے ہم اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے اوپر بہت برڈن لے لیتے ہیں۔ خواتین پہ بہت برڈن ہوتا ہے، مردوں کی ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے، افطاری میں یہ ہونا چاہیے، سحری میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے ہاں بونگ پائے اور نہاری سے سحری ہو رہی ہوتی ہے اور پراٹھوں سے، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے پیاس ہی لگنی ہے، اس کے بعد نیند آنی ہے ٹکا کے، تو وہ بونگ پائے کھا کے جب آپ سو گے تو ٹکا کے سو گے، تو وہ روزے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ روزے کو جتنا میکسیمم آپ جاگ کے گزار لو، جتنا اس کا وہ چیز فیل کر لو، روحانیت فیل کر لو۔ روحانیت اسی طرح آتی ہے، بھوک سے ہی روحانیت آتی ہے۔ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے، زیادہ سوتا ہے، وہ روحانی تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی اصول ہیں، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، یہ روحانیت کی نشانی ہے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاں اتنے لوگ آتے ہیں آپ سے مشورہ کرنے، آپ حکیم کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ 6 چیزیں ہیں، کم کھاؤ، کم سو، کم گفتگو کرو، وعدہ جب کرو تو نبھاؤ، آنکھوں میں حیا پیدا کرو، جب بولو سچ بولو۔ یہ 6 ایک باتیں انہوں نے بتائیں، تفسیر میں آتا ہے سورہ لقمان کی۔ تو حکمت کی یہ نشانی ہے، اور ایگزیکٹلی یہی 6 چیزیں رمضان ہمیں انسٹل کر رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں، جب انسان روزے سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو کم بولنے کا جو ہے وہ اس طرف اشارہ کیا، خصوصاً اگر بری گفتگو ہے، لڑائی ہو، انسان کہہ دے جی کہ میں روزے سے ہوں اگلے، اور لڑائیاں بہت ہوتی ہیں رمضان میں، لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، جاب ہولڈرز اسپیشلی بائک پہ نکلے ہوتے ہیں، گاڑیوں پہ نکلے ہوتے ہیں، ظاہر ہے گرمی بھی ہوتی ہے، تو ان لوگ جو ہے وہ جھڑپ کر لیتے ہیں، لوگ فروٹ والوں سے لڑنے لگ جاتے ہیں، لوگ مختلف جگہ جا کر جو ہے وہ اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کلیئرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم زبان کا ہی خیال نہیں کر رہے ہو، بیک بائٹنگ کر رہے ہو، اگر تم سخت زبان ابھی تک استعمال کر رہے ہو، یا تمہارے دل نرم نہیں ہوئے، تو دیکھیں ہر چیز کی پریکٹس ہے رمضان میں، اور یہ سارے اعمال تقویٰ کی طرف لے جاتے ہیں، یہ تقوی کی ٹریننگ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رمضان ہم نے تم پر روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں جیسے پچھلی قوموں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقون بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ٹریننگ ہے پرہیزگاری کی، لیکن وہ پرہیزگاری کیسے اچیو ہوگی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اسی کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے ہمیں کہ پرہیزگاری کا کیا وہ میکانزم ہے جو رمضان ہمیں دیتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، اپنے معاملات کو درست کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھنا، یہ سارے تقوی کے اعمال ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رمضان کے ورچوز کے اوپر، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان جو ہے یہ جوائے کا منتھ ہے مسلمان کے لیے، ہیپینس کا منتھ، خوشی کا منتھ ہے، اس میں خوش رہنا چاہیے انسان کو۔ اور اس پہ حدیث بھی ہے صحیح البخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، the fasting person has 2 kinds of happiness۔ روزے رکھنے والا جو ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک ہیپینس وین ہی بریکس ہز فاسٹ، وہ فطری ہیپینس ہے، خوشی کس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے میرا روزہ قبول کیا انشاءاللہ، جب ہم دعا پڑھتے ہیں ظاہر ہے روزے افطاری کی۔ دوسرا خوشی یہ کہ جب انسان کی رگیں تر ہوتی ہیں، جب انسان جو ہے اس کی پیاس بجھتی ہے،
انسان کھانا کھاتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے اور مزید اپریشیٹ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کھانے کو دیا ہے. اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان ایک چیز سے دور رہتا ہے اور پھر اس کا استعمال کرتا ہے تو اس میں گریٹیٹیوڈ بھی آتا ہے. اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ گریٹیٹیوڈ ہمیں ہیپینس کی طرف لے جاتا ہے. شکر گزاری ہمارے برین کے کچھ ایسے سینٹرز سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہے کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، سیروٹونن جیسے ہیپینس کا کیمیکل ہے. یہ ہیپینس کے کیمیکلز ہیں جو گریٹیٹیوڈ والے رویے سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں نکلتے ہیں. تو شکر گزاری ہمیں سکھاتا ہے رمضان، ایک تو یہ. دوسرا ہیپینس وین ہی میٹس ہز لارڈ، دوسری خوشی ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے داروں کی خاص جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ٹریٹ کریں گے قیامت والے دن. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاص دروازہ جنت کا وہ روزے داروں کے لیے، وہاں سے صرف روزے دار گزریں گے. تو اس قدر یہ امپورٹنٹ منتھ ہے کہ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ پہلے سے ٹریننگ شروع کر دیتے تھے. اور ٹریننگ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ہم نے رمضان میں اگر ایک گول بنایا کہ ہم نے عبادات زیادہ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے عبادات بڑھانی پڑیں گی. اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ نماز آپ کی 5 منٹ کی ہے یا 6 منٹ کی ہے، 4 فرض نماز، تو آپ اس کو 10 منٹ پہ لے جائیں سٹیمنا بڑھانے کے لیے. اگر آپ صرف ابھی سنتیں نہیں پڑھ رہے، صرف فرائض پڑھ رہے ہیں، جو کہ بہت سے ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے، تو آپ 12 سنت کو واپس لے کر آئیں ابھی سے. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دن میں 12 سنتیں ادا کرتا ہے، فجر کی 2، ظہر کی 4 اور 2 8 ہو گئیں، مغرب کی 2 10 ہو گئیں، اور عشاء کی 2. یہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے. وہ جو عشاء کی 17 رکعات ہیں وہ ظاہر ہے ضعیف روایات ہیں، وہ ثابت نہیں ہے. تو یہ 12 سنتیں ثابت ہیں صحیح حدیث سے. تو جو یہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں اس کے لیے خاص محل بنایا جاتا ہے. تو ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے. ابھی سے 12 سنتیں آپ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں پڑھنا مزید آسان ہو. اور ابھی سے آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیں کچھ اپنی روٹین کی، ٹھیک ہے نا. پہلے سے ایکسپیرینس کر لیں کہ مجھے کیا کیا چیز ایڈجسٹ کرنے والی ہے، ورنہ رمضان میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو پھر وہ روزہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور عبادات بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں قرآن زیادہ پڑھوں گا رمضان میں، تو آپ ابھی سے وہ عادت ڈالیں. آپ اپنی سنتیں جو ہیں ان میں سورہ اخلاص کی جگہ اور سورج پڑھیں جو بھی آپ کو آتی ہیں. ہم زیادہ تر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہماری عادت ہے. تو آپ مختلف سورج پڑھنا شروع کریں 30ویں پارے کی. اس سے کیا ہوگا، آپ کی نماز میں ایک آپ کو خشیت بھی فیل ہوگی، ٹھیک ہے نا. آپ زیادہ صورتیں پڑھیں گے، آپ کی توجہ بھی نماز کی طرف آئے گی، ایک فطری بات ہے. تو ابھی سے وہ پریکٹس شروع کر دیں. اسی طرح آج سے ہی قرآن مجید کو ٹارگٹ بنائیں کہ میں اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کروں، تاکہ جب منتھ آف رمضان آئے تو میرے لیے کوئی ایک دم سے نئی چیز نہ ہو. پہلے سے اس اسٹیمنا بلڈ ہوا ہوا ہے، پہلے سے تھوڑی ایکسرسائز کی ہوئی ہے، تو اس میں مزید دل نرم ہو جاتا ہے. کیونکہ رمضان سے زیادہ فیوریبل ماحول کوئی بھی نہیں ہے. بلکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ دا ریزن زیادہ تر لوگ رمضان میں چینج ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ سب سے فیوریبل انوائرمنٹ رمضان میں ہوتا ہے ہر لحاظ سے، چینج ہونے کے حوالے سے اور ہیبٹ چینج کے حوالے سے.